السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کی دعاؤں سے ایک دم ٹھیک ہوں۔ آج میرا ولاگ جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ صبح سویرے کا ٹائم ہے۔ یہاں میں بچوں کے لیے ٹفن ریڈی کر رہی ہوں ان کے اسکول کے لیے۔ تو میرے بچے تو بہت چوزی ہیں، آپ لوگوں کو اکثر دکھ رہا ہوگا میں زیادہ آلو کا ہی استعمال کرتی ہوں۔ تو آج میں بنا رہی تھی آلو کے پراٹھے۔ تو یہاں پر میں نے آلو رات کو ہی ابال کے رکھ دیے تھے، اور اس میں کوئی اور اسٹفنگ نہیں کر رہی، نہ پیاز نہ مرچ نہ دھنیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ نہیں کھائیں گے۔ تو صرف میں اس میں مسالے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے۔ تو میں اس کو اس ڈنڈے کے ساتھ میش کر رہی ہوں، میرے پاس میشر نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ ہی میش کر رہی ہوں۔ کچھ چیزیں ضروری نہیں کہ آپ کے کچن میں ہر چیز اویلیبل ہو، تو جو چیز نہیں ہے تو اس کے لیے جگاڑ کرنا پڑتا ہے، اور اس سے بھی اچھا خاصا میش ہو جاتا ہے۔ تو میری نظر میں کوئی کام امپاسبل نہیں ہے، آپ کچھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، کچھ بھی جگاڑ کر سکتے ہیں، تو میں ایسا سوچتی ہوں۔ تو جب ایک عام سا انسان کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو وہ فل کائنات انہوں نے ہی بنائی ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز دے سکتا ہے۔ تو ہم جو دعائیں مانگتے ہیں تو وہ بھی وہ دے سکتا ہے، اور دیتا بھی ہے۔ اگر کچھ چیزیں اگر نہ ملے ہمیں، تو شاید ہماری غلطیوں کی وجہ سے، یا ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ وہ ہمارے دعا کے بیچ ایک حاجز، ایک دیوار بن کے کھڑی ہے، جو ہمارے دعا ہم تک، اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ رہی، یا وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی۔ تو گائز، آج کا میرا ٹاپک بھی اسی حوالے سے ہے۔ ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ، اپنی رائے اپنی کمنٹ میں ضرور دیں۔ تو ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے پاسٹ کا ایک چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ، ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ میری کوکنگ اینڈ یہ چیزیں بھی دیکھتے رہیں۔ تو جنہوں نے میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ بتا دوں کہ میں شروع سے پاکستان میں نہیں تھی، میری پیدائش، میری اسٹڈیز بحرین میں ہوئی ہے، گلف میں۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں شاید میری ایج 13-14 سال کی تھی، یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں۔ لیکن وہاں پہ رمضانوں میں جو تیسرا عشرہ ہے، رات کو مسجدوں میں نوافل پڑھنے کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ جینٹس کے لیے تو جگہ ہر جگہ ہوتی ہے، وہاں لیڈیز کے لیے بھی الگ سیکشن ہوتی ہے کہ آ کے نماز پڑھیں۔ تو میری امی کو بہت شوق ہوتا تھا کہ وہ جائے، اور میں امی کے ساتھ جاتی تھی۔ تو جب جاتی تھی نوافل پڑھنے کے بعد، اینڈ میں جب امام صاحب دعائیں پڑھتا تھا، تو امام صاحب کی بھی رونے کی آواز دعا میں آتی تھی، کیونکہ وہ اسپیکر میں لاؤڈلی پڑھتے تھے۔ اور جو عورتیں ہوتی تھیں وہاں، بہت ساری بھیڑ ہوتی تھی، تو ان کو بھی میں روتے ہوئے دیکھتی تھی۔ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں اتنی نماز کی پابند نہیں ہوتی تھی، چھوٹی تھی نا، تو میں اتنی پابند نہیں ہوتی تھی اس ٹائم۔ تو میں مطلب نماز کے ٹائم بھی ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی تھی۔ تو میں دیکھتی تھی کہ آجو باجو کے جو خواتین ہیں وہ پوٹ پوٹ کے روتی ہیں، ان کے آنسوں سے ٹپک ٹپک کر ان کے جب دعا کے ٹائم ایسے گر رہے ہوتے تھے، تو میں سوچتی تھی کہ میرے آنسوں کیوں نہیں نکل رہے، مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، یا اللہ مجھے کیوں نہیں رونا آ رہا، یا اللہ تعالیٰ مجھے رونا سکھا دے، مجھے دعاؤں میں رونا سکھا دے، مجھے سجدوں میں رونا سکھا دے۔ یہ دعا میں اس ٹائم مانگتی تھی۔ آپ امیجن کریں اس ٹائم ایک چھوٹی سی لڑکی اپنے لیے کیا دعا مانگ رہی ہے۔ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اپنے لیے کیا مانگ رہی ہوں۔ لیکن وقت گزرتا گیا، وہ ملک بھی ہم سے چھوٹ گیا، وہاں سے ہمیں پاکستان آنا پڑا۔ تو یہ میرے لائف کا ایک بہت بڑا چینجنگ تھا، ایک نیا فیز اسٹارٹ ہو گیا۔ تو بہت ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئیں، جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنا پازیٹیو ہو کر بات کر رہی ہوں۔ میں ایسی شروع سے نہیں تھی، میں بہت خاموش، بہت نہیں بتا سکتی اتنا زیادہ میں ڈیٹیل میں، یا شاید میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی خود کو، لیکن میں بہت بہت الجھی ہوئی تھی۔ میری لائف میں اتنا اتار چڑھاؤ آیا، میں ڈپریشن میں بھی چلی کہ میں نے ایک دفعہ ایسا آیا میری لائف میں، استغفار، کہ میں سوسائڈ کرنے کا بھی میں نے سوچا۔
یہ میں آپ میرے ویورز ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ ایز اے پازیٹیو تھنکنگ کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر رہی ہوں، نیگیٹو چیز کے لیے نہیں. لیکن میں نے تب میچور تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، ایسی ایسی چیزیں میرے ساتھ ہوتی جا رہی تھی کہ میں اپنی لائف سے بیزار ہو چکی تھی. میں اپنی لائف سے بیزار ہو چکی تھی. تب میں اتنا مطلب میں نماز کے اللہ تعالیٰ کے قریب تو میں ہو چکی تھی یہاں پہ آنے کے بعد. وہ اسٹوری میں تو اپنے پچھلے ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. تو میں سجدوں میں روتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میرے ساتھ کالا جادو بھی ہوا ہے، میرے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، بہت چیزیں میں نے فیس کی ہیں یہاں آنے کے بعد. تو میں سجدوں میں روتی تھی اللہ تعالیٰ سے بھی، اتنا پوٹ کے روتی تھی. تب مجھے اپنی دعا یاد آتی تھی کہ میں نے اپنے لیے اس وقت یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا، وقت دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے حالات دیے ایسے اور مجھے سکھایا اور مجھے اپنے قریب لایا. ہم جانے انجانے میں اپنے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں نا تو وہ قبول ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا آئیڈیا اس وقت نہیں ہوتا. لیکن وقت جب گزر جاتا ہے نا تو اب ہمیں وہ چیز کا احساس ہوتا ہے. باتیں تو بہت لمبی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کرنے کی، لیکن ایز پر شارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں صرف شیئر کروں گی جو ضروری باتیں ہیں. آپ میری یہ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان کے قریب جائیں، کہ یہ بندہ یہ بندی میرے قریب آئے، میرے سے التجا کرے، دعا مانگے، نماز پڑھے، میرے قریب آ کے مجھ سے مانگے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، ہمارے اپنے قریب بلانا چاہتا ہے. ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ 3 آپشن دیتا ہے کہ ہاں میں ابھی آپ کو دوں گا، دوسری تھوڑا ویٹ کرے، تھوڑی دیر بعد دوں گا، کچھ عرصے بعد دوں گا، تیسری نہیں اس سے بہتر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس نو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ڈکشنری میں یہ نہیں کہ اللہ کا بندہ ان سے کچھ مانگے اور اللہ تعالیٰ نہ دے. تو وہ تو بہت بے نیاز ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز دے گا. جو ہم مانگتے ہیں وہ دے گا، ضرور دے گا. جب آپ دعا مانگنا سٹارٹ کرو نا، جب آپ نماز پڑھو، اینڈ میں جب آپ دعائیں پڑھتے ہو نا، تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو. اس کے لیے اپنے اہل و اقارب، اپنے بہن بھائی، اپنے کزنز جو ہیں ان کے نام لے کر ان کے لیے دعا مانگو. پھر کل کائنات کے جو مسلمین، جو مومنین مومنات ہیں ان کے لیے دعا مانگو. اینڈ میں اپنے لیے مانگو. جب آپ دوسروں کے لیے سٹارٹ کرتے ہو دعا مانگنا، تو جب آپ لوگوں کو دکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن آپ کے چاروں ارد گرد آپ کے ملائکات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کی دعائیں سن رہے ہوتے ہیں. جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہو نا، وہی دعا ملائکہ آپ کے لیے مانگتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے کہ جو یہ بندہ یا بندی ان کے لیے مانگ رہا ہے نا نام لے کر، وہ اس کو دینا پہلے، پھر ان کو دینا. یہ بات یاد رکھنا میری کہ کون سی چیز اچھی ہے کہ آپ اپنے لیے دعائیں مانگیں یا ملائکات آپ کے لیے دعا مانگیں، جو ڈائریکٹ خود جا کے اللہ تعالیٰ پہ سامنے آپ کی دعا کی عرضی رکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اور کوشش کریں جتنی سجدوں میں آپ دعائیں مانگیں نا، تو سجدوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کہیں اور نہیں، صرف سجدوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو کوشش کریں جب آپ سجدوں میں، اگر دعائیں نہ بھی منہ سے نہ نکل رہی ہو، صرف آنسو نکل رہے ہو نا، تو وہ آنسو اب گرا دے اللہ تعالیٰ کے سامنے نا. تو جو دل میں ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے نا. آپ بنا کہے بھی صرف وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے رو، تو وہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یقین مانو جب آپ نماز پڑھ کے اٹھ جاؤ گے نا، تو آپ کے دل میں اتنا سکون ہوگا، اتنا اطمینان ہوگا، جیسے آپ نے پوری دنیا آپ نے جیت لی ہو. اور جب میں شروع کے دنوں میں جب میں یہ چیزیں سیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے دعائیں مانگنی چاہیے، میں باقاعدہ کتابیں پڑھتی تھی، میں باقاعدہ سرچ کرتی تھی، میں باقاعدہ اس چیز کو اسٹرگل میں نے کیا. تو اس طرح جب آپ دعائیں مانگتے ہو نا، مجھے کسی نے یہ باتیں بولی تھی، لیکن مطلب بہت اچھی بات بولی تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو جب آپ دعائیں مانگتے ہو نا، تو یا رب
یا رب، دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، ان کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، یا رب العالمین بولتے۔ جب آپ پہلی دفعہ بولتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں میرے بندہ بولو، دوسری دفعہ آپ کہتے ہو تو کہتے ہیں ہاں میں سن رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے۔ جب آپ تیسری دفعہ بولتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں ہاں میں سن رہا ہوں، بولو اب بولو۔ جب آپ بار بار اس چیز کو دہراتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب بھی بولو، میں اب بھی دوں گا، میرا بندہ مجھے اتنی دفعہ پکار رہا ہے تو جو بھی مانگے گا میں اس کو ڈیفینیٹلی دوں گا۔ تو وہ چیزیں رد نہیں ہوتی۔ اپنی دعاؤں میں مضبوطی لائیں، اپنے دعاؤں میں امید لائیں، اپنے دعاؤں میں یقین لائیں کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کریں کہ مجھے۔ اور ایک بات، دعاؤں کے لیے، اپنے حاجات پوری کرنے کے لیے جو بہت ضروری ہے، کبھی نا امید نہیں ہونا۔ جب آپ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو نا، آپ بار بار اس کے لیے دعائیں مانگتے ہو، وہ چیز آپ کے قریب ہوتی جاتی ہے، وہ دروازہ آپ کے لیے کھل رہا ہوتا ہے، عن قریب کھل رہا ہوتا ہے، اور آپ کی ایک نا امیدی وہ دروازہ آپ سے دور چلا جاتا ہے، اس کا گیپ بڑھ جاتا ہے۔ تو نا امید کبھی نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگنا کہ جو بھی آپ سے غلطی ہو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ کیا پتہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، ہمارے کسی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو اور وہ ہماری چیز پوری نہ ہو، ہمارے خواہش۔ تو گائز آج کی میری ویڈیو اتنی سی تھی، باتیں تو بہت ساری تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، نہیں تو ویڈیو بہت ساری لمبی ہو جاتی، اس لیے میں نے شارٹ میں جو ضروری تھی وہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی۔ ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ لوگوں کی لائف اس سے کافی بہتر ہوگی، بہت پازیٹیو وے میں جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی بات کرنی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو رپلائی دوں گی۔ تب تک کے لیے ملتی ہوں ایک اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔